मान रहीम मेरा न्यू चैनल है, तो आप प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नावल पसंद आएंगे। तो ये है नबीला अज़ीज़ का नावल और बहुत ही प्यारा है। ऐसा अहले दिल हो, इज़ा कलम नबीला अज़ीज़। पहला हिस्सा। मैं करूँगा इससे शादी। मखदूम शाह की आवाज़ इतनी बहुत सी आवाज़ों को यकदम साकित कर गई थी। सब ने हैरानी से इसकी तरफ देखा था, लेकिन वो इसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया कि इतने चाहने वालों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा सिवाय मखदूम शाह के, और इस मखदूम शाह के जिसका बकौल शहरजाद के अपना कोई नामो निशान, अपनी कोई पहचान भी ना थी, जिसका कोई हसब नसब नहीं था। आज वही मखदूम शाह इसकी चादर से अपनी इज़्ज़त और गैरत का पल्लू बांधने को तैयार खड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो शाहों में से हो, तुम भी तो इसी खून इसी नस्ल का हिस्सा हो। तुम्हारी शादी इससे कैसे हो सकती है? मखदूम शाह के फ़ैसले पर सबसे पहले चचा फ़िरोज़ को इख्तलाफ हुआ। मैं शाहों में से हूँ या नहीं हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता, अलबत्ता इंसानों में से ज़रूर हूँ, और इस बात का पक्का यकीन है, इसलिए इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होने दूँगा। इसकी शादी मुझसे ही होगी, अभी और इसी वक्त। पीर साईं, इजाज़त दीजिए, काजी साहब निकाह शुरू करें। वो आगे बढ़कर सोफ़े पर बैठ गया था और बड़ी सी चादर में लिपटी वो धुआं धुआं हो गई थी। इसका वजूद पहले ही खाक का ढेर बना हुआ था। इसकी ज़ात की धज्जियाँ में बिखेर गई थीं। इसके गरूर के परखाचे उड़ गए थे। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स इस पर करम करेगा जिस पर हमेशा वो सितम करती आई थी। इसके बावजूद मखदूम शाह इस भरी महफिल में इसके सामने दीवार की मानद डट गया था। इसका निकाह कुरान से होगा तो तुम दाखलत मत करो। अब की बार बड़े चचा ने लब कशाई की। इसका निकाह मुझसे होगा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, और इस फ़ैसले से आप लोगों में से कोई मुझे पीछे नहीं हटा सकता। मखदूम शाह का लहजा बेलचक था। वो अपने मकाम पे अपने फ़ैसले पर डट चुका था। पीर साईं बेजान से बैठे अपने रुसवा इज़्ज़त और अपनी बेटी की ज़िंदा लाश पर खड़े होकर रिश्तेदारों को देख रहे थे, जिनका किसी को एहसास नहीं था। बस वो तो मुट्ठियाँ भर भर कर मिट्टी डालने को तैयार थे। अब इस मिट्टी तले इनकी इज़्ज़त दब जाती या बेटी, इन लोगों को भला क्या फ़र्क पड़ना था? और लोगों की इस बेहसी और अपनी इसी बेबसी पर चुप बैठे थे, बुक्कल चुप, यूँ जैसे यहाँ इनकी बेटी का नहीं किसी और की बेटी का फ़ैसला हो रहा हो। तुम जानते हो ये फ़ैसला पंचायत ने किया है, या इस लड़की को कारी कर दिया जाए, या इसका कुरान से निकाह कर दी जाएगा। निकाह के बाद ये सिर्फ़ एक कमरे में रहेगी, जहाँ से निकलना भी इसके लिए हराम होगा। चचा फ़िरोज़ शाह ने मखदूम को पंचायत के फ़ैसले से आगाह करना चाहा, जिससे वो पहले ही बाखबर था। तो फिर आप इसे कारी कर दें। मखदूम इंतहाई सुकून से बोला। सब ने चौंक कर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपके ख़्याल में आप इसे कारी ना करते हुए रियायत कर रहे हैं, इसका निकाह कुरान से करके इसे ज़िंदगी बख्श रहे हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आप अपने हाथों से इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। कुरान से निकाह करने और एक कमरे में कैद करने के बाद भी आप समझते हैं आपका फ़ैसला दुरुस्त है? आप इसके साथ नरमी बरत रहे हैं। चचा साईं, इसकी कमरे की कैद से बेहतर कब्र और निकाह से बेहतर मौत होगी। इसके लिए जो आप ज़िंदगी बख्श रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं, अज़ाब है। आप एक लाश कमरे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लाश को कब्र में दफन कर दें। मखदूम शाह यकदम गुस्से से बथरा गया। वो बचपन से इस ख़ानदान और इस कबीले की अजीब अजीब और संगदिलाना असूल देखता आ रहा था, लेकिन आज तक बस न चल सका था कि इन लोगों को बेरहम रस्म और रिवाज से रोक लेता। आज जब मौका मिल ही गया था तो मखदूम चुप ना रह सका था और ना ही पीछे हटने का इरादा रखता था। ये बातें हम भी जानते हैं। ये लड़की हमारी है, बेटी है, दुश्मन नहीं, मगर बात असूलों की है। फ़ैसले पंचायत ने किया है, इसका निकाह कुरान से होगा। अगर अब मैं आपकी पंचायत के फ़ैसले को ना मानूँ तो मखदूम शाह सबसे टक्कर लेने पर तुला हुआ था। तो तुम्हें ये गांव, ये घर, ये कबीला हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हमारे फ़ैसलों से या असूलों से बगावत करके तुम यहाँ नहीं रह सकते। ना ही इस लड़की से शादी के बाद तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। ये हमारा ही नहीं, पंचायत का भी फ़ैसला है। मेरे ख़िलाफ़ आपका और पंचायत का जो भी फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा।
مکتوم بے حد سرد آواز میں بولا۔ وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید نہ تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے اتنے سنگین فیصلے کو سننے کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، مگر اس کے برعکس وہ اپنے ارادے پر قائم رہا تھا۔ لیکن اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ مکتوم کے اندازے میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ سوچ لو مکتوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا۔ چچا سائیں، یہ تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے؟ اس کو کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجئے، کاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح لکھنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیں قرآن، اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہوا ہو تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ کر دیجئے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجئے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجمع اس بات پر قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بتائیے۔ آج نکاح نامے پر سائن کرنے کے 15 منٹ بعد مکتوم اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ رات اپنی سیاہ پر پوری طرح پھیلا چکی تھی اور دم توڑتی دسمبر کی سرد آہیں پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ گاڑی کے اندر کی فضا دسمبر کی سرد ہواؤں سے بھی زیادہ یک بستہ محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہیٹرنگ سسٹم آن تھا، پھر بھی ٹھنڈ اتنی تھی کہ ہڈیوں میں اتر جا رہی تھی۔ دونوں طرف مکمل خاموشی تھی۔ غور کیا جائے تو ایسے عالم میں عموماً دو انسانوں کے دل دھڑکتے ہوئے پائے جاتے ہیں جن کی فقط چند منٹ پہلے شادی ہوئی ہو، لیکن یہاں تو دلوں کی دھڑکنیں بھی سوچوں میں گم اور سپاٹ ہوئی لگ رہی تھیں۔ اگلے 15 منٹ بعد بارش کی بوندوں نے گاڑی کی سکرین پر مدھم سا رقص شروع کر دیا۔ پہاڑی راستہ تھا، اسی لیے راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے کافی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی پڑ رہی تھی۔ کئی جگہوں پر گاڑی سلپ ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ایسی صورتحال میں ڈرائیو کرنا بھی ایک خطرناک کام ثابت ہو رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے اور پھر اسلام آباد کی حدود سے باہر نکلتے ہی ہوئے اسے 2.5-3 گھنٹے لگ ہی گئے تھے اور مین روڈ پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے سی ڈی پلیئر آن کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ گلوکار کی بھاری آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ یکدم چونک گیا۔ اس کی آواز حساسیت بیدار ہو گئی تھی۔ یہ گانا اگرچہ اسے بے حد پسند تھا، لیکن اس وقت وہ یہ گانا ہرگز نہیں سننا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ یہ گانا سنتا تھا اسی کسی کے طنز سننا پڑتے تھے، اور آج جب کہ طنز بھی خاموش تھے پھر بھی اس نے گانا بند کر دیا تھا، اور وہ جو لٹے پٹے مسافر کی طرح خاموش، بے بس اور تہی دم بیٹھی تھی، اس کو سی ڈی پلیئر بند کرتا دیکھ کر ایک دم سے ضبط کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، اور اس کی ہچکیوں کی آواز سننے کے باوجود وہ بے تاثر سے انداز میں ڈرائیونگ میں مصروف رہا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی ہے، ورنہ اپنی حرکتوں پر نادم وہ ہرگز نہ تھی۔ اسے روتے ہوئے انجانے کتنی دیر گزر گئی جب اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو گاڑی ایک خوبصورت ریسٹورنٹ ٹیولپ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ دریائے جہلم کے عین کنارے پر موجود تھا۔ گویا وہ جہلم پہنچ چکے تھے۔ آؤ کچھ کھا لیتے ہیں، ابھی سفر آدھا باقی اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے۔ وہ جیسے کھانا کھانے کی وضاحت دے رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ فقرہ وہ سفر کے دوران پہلی بار سن رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ورنہ تو اس بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اسے چھوٹے موٹے ڈھابے پر گاڑی روکنا پڑتی تھی، اور آج اتنے بہترین ہوٹل پر آ کر بھی اسے بھوک نہیں تھی۔ اب کی بار اس کی حالت پر رونا مکتوم شاہ کو آیا تھا۔ کسی نے سچ کہا تھا، بادشاہ فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مکتوم شاہ کو بھی اس پر ترس آیا تھا، کیونکہ وہ بھی کسی ملکہ سے کم نہیں تھی۔ مگر بھوک نہیں ہے تو چائے پی لو، بارش تیز ہو رہی ہے، اس لیے سردی بھی بڑھ جائے گی۔ مکتوم شاہ سچ مچ اس پر ترس کھا رہا تھا، ورنہ اس کی منت کرنے کا ارادہ ہرگز نہ تھا، بس ہمدردی نبھا رہا تھا۔ ویٹر کو کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ موبائل نکال کر کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ بات کرتے کرتے مکتوم کی نظر اس پر پڑی تو ٹھٹر گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنسوؤں کے قطرے شفاف ٹیبل کی سطح پر ایک نئی بارش برسا رہے تھے، جو بارش کی سرد
باہر کی سرد بارش سے بالکل مختلف تھی۔ گرم گرم نمکین سی موبائل بند کر کے مکتوم پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ محترمہ، آپ اس وقت ایک ہوٹل میں ہیں جو پبلک پلیس ہے، آپ کا گھر یا میری گاڑی نہیں ہے جو آپ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ ابھی زندگی پڑی ہے، روتی رہیے گا۔ مکتوم کا لہجہ اتساعیہ ہو گیا تھا جس سے وہمزہ بلبلا اٹھی تھی۔ دیکھو، مجھے مشکوک مت بناؤ، میں لوگوں کو صفائیاں نہیں دیکھ سکتا۔ مکتوم نے لفظ صفائیاں پر خاص زور دیا تھا اور وہ اس لفظ سے جیسے زمین میں گڑ گئی، اگرچہ وہ اس پر چوٹ نہیں کر رہا تھا، پھر بھی مکتوم کی بات اس کے دل پر چبھ گئی تھی۔ پھر باقی تمام راستے وہ یوں ہی ساکت سامن ہی رہی تھی۔ لاہور پہنچ کر وہ جس گھر میں آئی وہ گھر اس کے لیے یکساں اجنبی تھا۔ ایک چوکیدار تھا جو ان کو دیکھتے ہی چاق و چوبند ہو گیا تھا۔ صاحب، کھانا لے کر آؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آئے ہیں، تم جاؤ آرام کرو۔ آئی ایم سو سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، آؤ تمہیں اوپر چھوڑ دوں۔ مکتوم اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا تھا اور وہ مکتوم کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ایک بیڈ روم کے سامنے آ رکی تھی۔ مکتوم دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا اور تمام لائٹس آن کر دیں۔ یہ بیڈ روم میرا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کوئی اور کمرہ سیٹ نہیں کیا اور نہ ہی فرنیچر رکھوایا ہے۔ چند دن مجھے تم کو اور تمہیں مجھ کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک ساتھ رہنا پڑے گا، اس لیے جتنے دن تم یہاں رہو گی یہ کمرہ تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا میرا۔ مکتوم نے اپنے شاندار سے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا جس کی سجاوٹ ہی اسے مکینوں کی نفاست پسندی اور اعلیٰ ذوق کی ترجمانی ہو رہی تھی اور وہ ہر چیز کو بس چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ پھر مکتوم تو کپڑے بدلنے چلا گیا لیکن وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی سابقہ سوچوں میں چکرانے لگی۔ مکتوم واپس آیا تو اسے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے پایا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ ایک چبھن محسوس کر رہی تھی اور اس چبھن دینے والے کانٹے کو نکالنا چاہتی تھی، اس لیے جب مکتوم سونے کے لیے لیٹا تو اس نے بے حد آہستگی کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ کنٹینیو، جاری ہے۔